جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام باران رحمت میں شکیل جاذب کا سلام قبول کیجئے، اور بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی درود پاک کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ امام بوصیری کا واقعہ کہ جب قصیدہ بردہ شریف لکھا گیا تو اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ذرا اس واقعے کو ذرا تفصیل سے ہمیں میں بتائیں۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت بڑے عربی شاعر ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ عرب شعراء کے اندر ایک مسلم شاعری ہے۔ انہوں نے زندگی بھر شاعری میں مختلف لوگوں کی، دنیا والوں کی اور بادشاہان وقت کی قصیدہ گوئی کی، لیکن انہیں زندگی کے آخری مرحلے میں ایک لا علاج مرض لاحق ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ پھر ڈاکٹر حضرات نے انہیں جب لا علاج قرار دے دیا، تو وہ جب بندہ ایک دنیا کی زندگی سے مایوس ہو جائے بظاہر، سمجھے اب میری دنیا کی زندگی تو اب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پہلے میں ایک رن کر رہا تھا، تو وہ پھر آخری لمحے پھر اسی آخرت کی فکر بھی آ جاتی ہے۔ وہ پھر اسی درگاہ پہ جاتا ہے جہاں سے اسی درگاہ پہ جاتا ہے جہاں پہ ان کو پھر سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر زندگی کے آخری لمحے جو ایک قصیدہ لکھا ہے، وہ بڑا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ بلکہ جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں عربک کے اندر عربک کر رہا تھا، مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے، وہاں پر ایک ہمارے چینی دوست تھے، تو انہوں نے اس پر جو ہے باقاعدہ اپنا ایم فل کا تھیسس لکھا۔ تو وہ اس ٹائم بھی بتانے لگے کہ شاید عرب شعراء میں کسی قصیدے پر اتنی تشریحات عربی میں اور اتنی تحقیقات اور اتنے تھیسز نہیں رجسٹرڈ ہوئے جتنے قصیدہ بردہ شریف پہ ہوئے ہیں۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے پھر آپ نے لکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا، اے بصیری اٹھ، جو میری شان میں قصیدہ لکھا ہے مجھے سنائیں۔ اور آقا حضور نے انعام کے طور پر جو بردہ عطا فرمایا، چادر عطا کی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جب صبح میں اٹھا تو وہ چادر بھی تھی، اور آقا حضور کی نوازشات اور تر و تازہ اور خوشبوئی بھی تھیں۔ اور یہ قصیدے کا وہ آغاز ہے نا، مطلع ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ اے میرے مولا، جو تیرے حبیب ہیں، خیر الخلق ہیں، ان پر آپ صلاۃ و سلام۔ اس کے اندر بھی وہی کلمہ آیا جو ہم بات کر رہے تھے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ دونوں چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا کہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، اور دائماً ابدا، ہمیشہ کے لیے حضور پر درود و سلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ تو شعراء نے اپنی محبت میں کیا ہے، اور اردو شعراء میں اگر دیکھا جائے ویسے تو سب نے کیا ہے، تقریباً جو شعراء ہیں وہ لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اور قصیدہ سلام کا لکھتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ سلام کو ایک شہرت ملی مصطفیٰ ہے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج پوری دنیا میں محافل کے اختتام پر اور نماز جمعۃ المبارک کی اجتماعات کے آخر میں یا اہل محبت پڑھتے ہیں۔ میرے قبلہ مرشد گرامی سے کسی نے سوال کیا حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ لاکھوں سلام جو پیش کرتے ہیں، کیا آقا حضور کی بارگاہ میں ایک سلام جاتا ہے یا لاکھوں جاتے؟ آپ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا لاکھوں سلام ہے پھر لاکھوں ہی جاتے ہیں، ایک نہیں جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ قصیدہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کی ایک اپنی عظمت ہے، میں درود کے حوالے سے بات ذکر کر رہا تھا کہ جیسے اب ہمیں درود میں بھی بڑی مختلف تنوع اور ورائٹیاں ملتی ہے، جیسے درود ابراہیمی ہے، جی درود ماہی ہے، درود تنجینہ ہے، اور درود تاج ہے، اور یہ مختلف یہ سارے ہی ویسے تو کہہ رہے ہیں اہل علم نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ جو بھی درود کا صیغہ ہے جس انداز میں بھی ہے، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا اہل علم نے کہ درود کے بارے میں کوئی رائے اس کے معاذ اللہ منفی کوئی انداز میں پیش کرے، یہ کوئی بھی اہل ایمان نہیں کر سکتا۔ انداز ہے، یہ محبت کے انداز ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اس پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، پابندی لگائی نہیں، آپ کتنے لفظوں میں آپ نے سلام بھیجنا ہے، آپ نے 5 لفظوں میں بھیجنا ہے، 10 لفظوں میں بھیجنا ہے، 50 لفظوں میں بھیجنا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ درود مختلف ذکر کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک درود تاج جو ہے نا، اس کا ایک تو نام بھی اچھا رکھا گیا درود تاج، پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات وہ بہت زیادہ آپ کے القاب ذکر ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے اوصاف، القاب اور آپ کے کمالات کے تذکرہ مبارک، لیکن روح ان سب کی وہ ہے، وہ درود پاک کی، روح ایک درود و سلام ہی ہے، روح ایک ہی ہے، درود شریف کی ہے۔ تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں
جنہیں درود شریف پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تو اس میں باقاعدہ طور پہ آتا ہے۔ اس کی ذرا فوائد و برکات پر بھی تھوڑی سی فوائد و برکات میں وہ لکھا، حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری قرآن تھے، بلکہ ان کو اقرأ حاذل امہ، اس امت کا بڑا قاری قرآن کہا گیا، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتا ہوں تو میں کتنا ٹائم آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کروں؟ یہ عجیب سا سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما شئتا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حد مقرر نہیں کی، آپ نے اس پہ چھوڑ دیا، فرمایا ما شئتا، جتنا پڑھے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں اپنے معمولات وظائف اور عاد میں ایک ربع جو ٹائم ہے نا، 1/4 حصہ وقت کا، وہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا ما شئتا، جتنا چاہے تو پڑھ لے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے اضافہ کرے گا تو تیرے لیے خیر اور برکت ہوگی۔ یعنی جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ خیر اور برکت ہوگی۔ ہمیں اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے کہ اتنا وقت۔ اور اس میں اس حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ انہوں نے پھر دوبارہ بھی عرض کیا کہ آقا حضور، میں تو پھر اپنے سارے اوقات اور ٹائم ٹیبل میں تو ایک آدھا وقت جو ہے نا، ایک نصف، وہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ بہت ہو گیا، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جیسا تو چاہے، یعنی اس کو پابند پھر بھی نہیں کیا، فرمایا جیسا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی خیر ہے۔ پھر انہوں نے 2/3 کا بھی ذکر کیا، حتیٰ کہ اس پر بھی آقا حضور نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ تو آخر میں وہ کہنے لگے اجعل صلاتی کلھا، پھر میں سارا ٹائم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، آقا حضور نے فرمایا اگر تو ہمہ وقت میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا رہے، درود شریف ہی پڑھتا رہے گا، تو یہ تیرے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر تیرے اس سے گزشتہ گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں درود پاک شامل نہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس میں درود پاک شامل ہے، بلکہ اس کے نماز کے اندر بھی شامل ہے جس دعا کے بارے کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جس کو مغز قرار دیا گیا، اس کی قبولیت کے لیے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دعا کے اول آخر میں درود شریف نہیں ہوتا، وہ معلق رہتی ہے، رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہی نہیں پاتی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ سب سے پسندیدہ عمل بندے کا درود شریف ہے، دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے، بعد میں بھی پڑھا جائے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کریم سائیڈ والے درود کو قبول کر لے، درمیان کی دعا کو رد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اول اور آخر کو پسند کر کے قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو کی جانے والی دعائیں ہیں ان کو بھی شرف قبولیت بخشے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یعنی اس کی جو نعت کی ایک مثال ہے، وہ بھی تو بنیادی طور پر درود سے ہی نکلی ہے۔ بنیادی طور پہ درود شریف، چونکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کا حکم مبارک آ گیا۔ کیسا یہ خیر کا کلمہ ہے کہ اس سے پوری ایک صنف نعت جو ہے وہ صنف نعت قائم ہوئی ہے۔ اور پھر وہی میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سارے شعراء نے اپنی نجات کے لیے غالب شاعر کو اردو شاعری کے اندر کتنا مقام ہے۔ کیسا عجیب آپ نے یاد کروایا اس کا شعر کے، اور وہ غالب سنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ یہ اس نے بھی ایک جو قصیدہ لکھا اپنی شاعری پر، اتنی اسے مہارت ہونے کے باوجود، وہ کہتا ہے آقا حضور کی بارگاہ میں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آقا حضور جو ہے وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مقام جانتے ہیں، مرتبہ دانے محمد، پاک مرتبہ دانے محمد، اس لیے کہ ظاہر کسی کے بارے میں تذکرہ یا ذکر کرنا اسی کے اوصاف کو جتنا جانتا ہو اتنی کر سکتا ہے نا۔ تو جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنا مطلب ہے پورا ہم جان نہیں سکتے تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی بے شمار جو ہے وہ برکتیں بھی ہیں۔ جن لوگوں نے درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنایا ان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، ان کی زندگی خوشحال رہتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنی شکایت ہی یہ عرض کی کہ میرے مالی حالات درست نہیں ہے، رزق کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، کمزور ہوں، میرے حالات درست نہیں ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ ارشاد فرمایا
جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اندر خیر برکت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر جایا کریں تو گھر داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام دیا کریں۔ ماشاءاللہ۔ اگر اندر گھر میں ہے تب بھی، گھر میں نہیں ہے پھر بھی میری بارگاہ میں بھی سلام بھیجا کریں۔ اچھا، ہاں، یہ مطلب ہے اہل خانہ کو بھی سلام اور پھر میری بارگاہ میں بھی سلام۔ پھر یہ ہے کہ آقا حضور نے فرمایا سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھ لیا کرے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے کہ گھر والوں کو سلام دینا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، پھر سورہ اخلاص پڑھنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی فراوانی اس کے لیے فرمائی کہ انہوں نے آقا حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ اب میرے حالات جو ہیں درود شریف کی برکت سے بدل چکے ہیں۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا محبت کا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے پیش نظر جو درود شریف پڑھتے انہیں برکتیں ملتی ہیں۔ بر صغیر کے اندر جو ایک بہت بڑا علمی خانوادہ ہوا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ان کا نام ہے، ان کے والد گرامی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب درود شریف پہ تذکرے پہ آئے تو وہ کہتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے تو جو کچھ پایا ہے درود و سلام میں پایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے بارے میں کہتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں پایا ہے، ساری نعمتیں دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہمیں تو درود شریف کے صدقے میں ڈاکٹر صاحب جب یہ پوری کائنات ہی نبی پاک کے طفیل ہے بے تو شک، پھر جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ انہی کے طفیل مل رہا ہے اور انہی کے ذکر کے طفیل۔ کوئی ایسی محفل نہیں ہے کہ جس میں ان کا ذکر نہ کیا جائے، اور یا ان کا ذکر جس محفل میں کیا جائے اور اس محفل میں برکت نہ ہو۔ ہاں بے شک ایسے ہی ہے۔ کوئی ایسی محفل نہیں ہے، یعنی ان حضرت کا آپ کا شیخ ذکر اور عبداللہ آپ کا محدث درود۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کا بارے میں آتا ہے کہ عرب شریف سے علم حدیث شریف عجم میں متعارف کروانے میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کا ایک نام ہے، بلکہ ان کو محقق علی الاطلاق عربی میں کہتے ہیں کہ ایسے سکالر جن کی ریسرچ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اتنے بڑے وہ محقق ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ باقی میرے جو زندگی کے اعمال ہیں ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ فساد نیت کا شکار ہو جائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، لیکن کہتے ہیں میرا ایک عمل ایسا ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میلاد کرتا ہوں تو محفل میلاد کے اختتام میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرا عمل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا، اور اس کی برکت سے میرے باقی اعمال بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔